حضرت یونس علیہ السلام کا، جن کو ذنون کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں، کیسے گئے، کتنا عرصہ رہے، یہ مکمل واقعہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات و واقعات کا تذکرہ بھی کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 سے 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا، اور قرآن مجید کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ذنون مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی
اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرع ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ اسی طرح سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا وطن چھوڑنے کے حوالے سے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضوان اللہ اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہم سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے